اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کے بعد تمام عزیزان کی خدمت میں عرض تسلیت عرض کرتی ہوں۔ عزیزان، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہے جن کی تعظیم کے لیے، جن کی احترام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب بھی مدینے سے کہیں پر جانا ہوتا تو آپ آخر میں حضرت زہرا سے ملاقات کرتے اور مدینے میں واپس آتے ہی سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرماتے تھے۔ یہ وہ عظیم مقدس ہستی ہے جس کی طہارت کی گواہی خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے شان کے مطابق، جس کے احترام کے لیے، جس کی منزلت کے لیے، جس کے مقام کے بارے میں چہردہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ باپ کی بھی ماں تھے اور تمام اماموں کے بھی آپ مادر گرامی ہیں۔ حضرت زہرا ہمارے لیے ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ ہے، چاہے وہ ہم سرداری کے لحاظ سے ہو، تربیت اولاد کے لحاظ سے ہو، اطاعت خداوندی کے لحاظ سے ہو، خداوند عالم کے احکامات پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہو، تمام لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ آج اگر اسلام زندہ ہے تو ان عظیم ہستیوں کی بدولت ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنے جان مال سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ حضرت زہرا کی تربیت کی وجہ سے ہی تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آج تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان حضرت زہرا کے گھر پر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چکی بھی پیس رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ حضرت زہرا کے لیے خاصا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر حضرت سلمان حضرت زہرا سے کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کاموں میں سے ایک کام مجھے دے دیں۔ تو وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چکی جو پیس رہے تھے وہ حضرت سلمان کو دے دیتے ہیں اور خود اپنے بچوں کو سنبھال لیتے، حسنین کو سنبھال لیتے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت زہرا ایک لحظے کے لیے بھی اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہونا نہیں چاہتی تھے، یعنی حضرت زہرا کے لیے یہ پسند نہیں تھا کہ ایک منٹ کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی اپنے بچوں کی تربیت سے اپنے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو کیا ہے دور کر لے، یا اپنے اس ذمہ داری سے غفلت برتے۔ تو عزیزان، معاشرے میں ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی بہترین تربیت کر لیں، حضرت زہرا کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے گود سے ان کی تربیت کرنا آپ شروع کر دیں، کیونکہ ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہے جہاں سے بچہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ظاہری تربیت کر لیں، ان کے حجاب کا خیال رکھ لیں، ان کے لیے مناسب لباس انتخاب کر لیں کہ جو بچے باحجاب ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں جا کے ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں اور معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کے ظاہری طور پر نظارت بھی کر لیں، یہ بھی دیکھیں کہ ان کے جو رفیق ہے، دوست ہے، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر اس کے دوست کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے فقدان کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب آئے ان کی بہترین تربیت کریں، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین ہدیہ ادب سکھانا، تربیت کرنا اور ان کو اچھی تعلیم دینا ہے۔ تو
اپنے اس ذمہ داری سے غفلت نہ برتے، بلکہ اپنے اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے تاکہ روز محشر حضرت زہرا کے سامنے آپ سرخرو ہو سکے۔ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں راہ دکھایا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے زندگی کو ان کے سیرت کے مطابق، ان کے سیرت اور ان کے کردار کے مطابق گزارنے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر لے، اپنے بچوں کے لیے بہترین لباس کا انتخاب کر لے، ان کو ادب سکھائے، تعلیم کی زیور سے آراستہ کر لے، اسلامی تعلیمات دے، دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی تعلیمات سے بھی آراستہ کر لے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت زہرا کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔